بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرٹیکل نمبر 5، مولانا عبید اللہ سندھی کا سفر کابل اور اس کا مقصد۔ رائٹر ہیں ابو شاہد خان۔ مولانا عبید اللہ سندھی مارچ 1872 میں سیالکوٹ کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے ماں باپ سکھ تھے، لیکن ان کی قسمت میں ایمان کی دولت لکھی تھی۔ ابھی ان کی عمر 14 سال سے زیادہ نہ تھی اور مڈل سکول کے طالب علم تھے کہ تحفۃ الہند نامی ایک کتاب ان کے ہاتھ لگی۔ اس کتاب کے مطالعے نے اسلام کی صداقت ان کے دل پر نقش کر دی۔ تقریباً 3 سال تک وہ خفیہ طور پر اسلام کا مطالعہ کرتے رہے۔ 1887 میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تقریباً 2 سال تک وہ سندھ اور بہاولپور کے بعض مقامات پر دینی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ سن 1306 ہجری میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور اپنی ذہانت و قابلیت کی بنا پر جلد ہی اساتذہ کی نظروں میں محبوب ہو گئے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ نے اس جوہر قابل کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ فرمائی۔ آپ ہی کی ہدایت کے مطابق حضرت شاہ صاحب کے علوم و معارف اور حضرت اسماعیل شہید کے مجاہدانہ کارناموں نے ان کی انقلاب پسند طبیعت کو خاص طور پر متاثر کیا۔ حضرت شیخ الہند نے ان کو برصغیر پاکستان کی سیاست سے آگاہ کیا، اکابر سے ان کا تعارف کرایا۔ چند سال تک دیوبند اور بریلی میں اپنے قریب رکھ کر ان کی سیاسی تربیت فرمائی، اور جب ہر طرح ان کے فکر و عقیدہ، علم و بصیرت اور استقامت و عزیمت کو قابل اعتماد پایا تو انہیں اپنے خفیہ مشن کا ایک ممبر بنا لیا اور اوائل سن 1915 میں انہیں کابل بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت تک مولانا عبید اللہ سندھی کو کوئی مفصل پروگرام نہیں بتایا گیا تھا، اور جیسا کہ مولانا سندھی نے خود لکھا ہے کہ میری طبیعت اس ہجرت کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن تعمیل حکم کے لیے جانا ضروری تھا۔ لیکن کابل پہنچ کر مولانا سندھی کو ان کے سفر کے مقصد اور اس کی اہمیت کا علم ہو گیا۔ مولانا نے فخر کے ساتھ لکھا ہے کہ کابل جا کر مجھے معلوم ہوا کہ حضرت شیخ الہند قدس سرہ جس جماعت کے نمائندہ تھے، اس کی 50 سال کی محنتوں کے حاصل میرے سامنے غیر منظم شکل میں تعمیل حکم کے لیے تیار ہیں۔ ان کو میرے جیسے خادم شیخ الہند کی اشد ضرورت تھی۔ اب مجھے اس ہجرت اور شیخ الہند کے اس انتخاب پر فخر محسوس ہونے لگا۔ اس سفر کا مقصد یہ تھا کہ سن 1914 میں جب جنگ عظیم چھڑ گئی تو حضرت شیخ الہند کی جماعت کے مرکز جاغستان سے، جہاں مولانا سیف الرحمن اور حاجی ترنگزئی وغیرہ حضرات موجود تھے اور عرصے سے جماعت کی تنظیمی ضروریات انجام دے رہے تھے، ان کو شیخ الہند رحمہ اللہ کا حکم پہنچا کہ اب سکون سے کام کرنے کا وقت نہیں، میدان میں آ جانا اور سربکف ہو کر کام شروع کر دینا از بس ضروری ہے۔ مرکزی حضرات نے اصرار کیا کہ آپ یہاں پہنچ جائیں تو آپ کی سرپرستی میں ہم بخوبی اپنی جدوجہد کر سکیں گے، مگر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے مالی امداد کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ادھر راستہ بھی جنگ چھڑ جانے کی وجہ سے بہت زیادہ مخدوش ہو رہا تھا، اس لیے اس کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ سرحد میں مجاہدین کے اجتماع کو دیکھ کر انگریزی فوج نے حملہ کر دیا۔ مجاہدین نے نہایت بے جگری کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پلٹنوں کی پلٹنیں انگریزوں کی صاف کر دی، جن کو انگریزوں نے ظاہر نہیں کیا، اور بے شمار فوج سرحد پر پہنچا دی۔ سرحدی مجاہدین نے پوری سرگرمی کے ساتھ مقابلہ کر کے انگریزی طاقت کو بے حد نقصان پہنچایا، مگر انگریز کی ٹیڑھی دل فوج بے شمار سامان رسد، بے نہایت سامان جنگ، اور دوسری طرف جاغستان کے مفلس اور بیزار مددگار عوام باشندے۔ نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ جب مجاہدین کے کھانے کا سامان ختم ہو جاتا تو اس کو مورچہ چھوڑ کر رسد کے لیے اپنے دور دراز گاؤں لوٹنا پڑتا تھا۔ کارتوس ختم ہو جاتے تو ان کے حاصل کرنے کے لیے مورچہ خالی کرنا پڑتا تھا۔ اس لیے وہاں سے درخواست آئی کہ جب تک کسی منظم حکومت کی پشت پناہی نہ ہو، ہماری شجاعت اور جاں بازی بیکار ہے۔ اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ آزاد حکومتوں کی پشت پناہی ضرور حاصل کی جائے۔ بنابراً مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیجا گیا۔ حضرت شیخ الہند نے خود حجاز تشریف لے جانے اور وہاں ترکی زعماء سے مل کر ان کی امداد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اکتوبر 1915 میں مولانا عبید اللہ سندھی کابل پہنچے، لیکن ان کے کابل روانہ ہونے کی اطلاع تحریک جہاد کے رہنماؤں افغانستان میں تحریک کے بھی خواہوں اور ہمدردوں کو پہلے ہی پہنچ چکی تھی، اسی لیے کابل کے پورے سفر میں ان کے لیے راہ کھلتی چلی گئی۔ مولانا سندھی کابل میں پاسپورٹ حاصل کیے بغیر
غیر قانونی طور پر داخل ہوئے تھے، لیکن افغان حکومت کے اونچے درجے کے لوگوں میں جو تحریک جہاد اور ہند و پاکستان کی آزادی کی تحریک سے ہمدردی رکھتے تھے، ان کی بدولت مولانا کو کہیں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی اور نہ انہیں پریشانی میں مبتلا ہونا پڑا۔ مولانا کے لیے سفر میں جو آسانیاں فراہم ہوتی گئیں، اس پر انہیں خوشی اور تعجب ہوا، لیکن ایک مدت تک انہیں اصل حقیقت کا پتہ نہیں چل سکا۔ کابل پہنچنے کے کچھ دنوں بعد جب مولانا کا اکابر حکومت اور دیگر زعمائے ملت سے تعارف ہوا، تو رفتہ رفتہ انہیں معلوم ہوا کہ ان کے سفر اور مقصد سفر کو مدتوں پہلے سے علم تھا اور ان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں، ایک عجیب بات وہاں ہمیں یہ نظر آئی کہ ہمارے اس سفر کے متعلق خاص طور پر ان کے پاس اطلاعات تھیں۔ انہیں جب اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ میرا ہی نام عبید اللہ ہے تو بہت مسرور ہوئے۔ لیکن مولانا سندھی کو جس مقصد کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تھا اور شیخ الہند کی 50 سالہ کوششوں کا جو محصل ان کے سامنے غیر منظم صورت میں موجود تھا، اس مقصد میں کامیابی اور حالات پر قابو پانا آسان نہ تھا۔ انگریزی ڈپلومیسی برابر اپنا کام کر رہی تھی اور کامیاب تھی۔ بادشاہ اور امراء کی خود غرضیوں نے ان کے کام کو ناممکن بنا دیا۔ حکومت انگریزوں کے اشاروں پر کام کرتی تھی۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ امیر حبیب اللہ خان کو اپنی عمارت، اپنی سالانہ گرانٹ میں اضافہ اور اپنے بعد بھائی کی عمارت کی بجائے اپنے بیٹے کی عمارت سے زیادہ دلچسپی تھی، اور ملت اسلامیہ کے عمومی مفاد کی بجائے وہ اپنے ان اغراض کی خاطر انگریزوں کے ہاتھوں میں کس طرح کھیل رہے تھے۔ اس کا اندازہ مولانا سندھی کے اس بیان سے کیا جا سکتا ہے کہ ہندوستانیوں، ترکوں اور جرمنوں کا جو مشن کابل اس خیال سے آیا تھا کہ وہ امیر افغانستان حبیب اللہ خان کو ہندوستان پر حملہ کرنے پر آمادہ کر سکے گا، اس مشن کی جو گفتگو اعلیٰ حضرت سے ہوتی وہ برٹش کونسل کے ذریعے وائسرائے کو بھیج دی جاتی۔ اس کے معاوضے میں کافی روپیہ انگریزوں نے اعلیٰ حضرت کے لیے بھیجا اور ان کی سالانہ گرانٹ میں مستقل اضافہ ہو گیا۔ جہاں سیاسی جوڑ توڑ سے کام نہیں چلتا تھا، وہاں مسلمانوں کے مذہبی جذبات اور علماء و صوفیاء سے ان کی عقیدت کو اعلی کار بنایا جاتا تھا۔ چنانچہ جب معین السلطنت کو بعض خیالات سے باز رکھنا مشکل ہو گیا تو حضرت صاحب چہار باغ کو، جو کہ معین السلطنت عنایت اللہ کے مرشد تھے، انگریزوں نے مکہ معظمہ سے اس خدمت کے لیے بلایا اور معین السلطنت کو اپنے قومی اور مذہبی فیصلے سے علیحدہ رکھنے میں کامیاب ہو گئے، اور یوں خواب سنائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مامور کیا ہے کہ میں اس کام کو پورا کروں۔ ان حالات میں ان توقعات کے پورا ہونے کا جو افغانستان کی مسلمان حکومت سے وابستہ کی گئی تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ہند و پاکستان سے مولانا سندھی ایک خفیہ مشن پر بھیجے گئے تھے، لیکن وہاں پہنچ کر معلوم ہوا یہ کوئی راز ہی نہیں جن سے اغیار کے مقابلے میں امداد و تعاون کی امید کی گئی تھی، وہ اغیار کے یار و مددگار تھی۔ مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجنے کے بعد حضرت شیخ الہند نے حجاز کا قصد فرمایا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر حضرت شیخ الہند نے غالب پاشا گورنر مکہ سے ملاقات کی۔ غالب پاشا کو چونکہ پہلے سے حضرت شیخ الہند اور ان کی تحریک سے واقف کرایا جا چکا تھا، اس لیے اس کے سامنے حرف مطلب زبان پر لانے میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی۔ غالب پاشا نے بصری پاشا گورنر مدینہ منورہ کے نام خط دیا اور انور پاشا اور جمال پاشا سے حضرت شیخ الہند کی ملاقات کرا دینے کی سفارش کی، اور دیگر اراکین دولت عثمانیہ اور زعمائے ملت کے نام خطوط دیے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت شیخ الہند نے انور پاشا اور جمال پاشا سے ملاقات کی اور صورتحال سے انہیں آگاہ کیا، آئندہ پروگرام کا نقشہ انہیں بتلایا اور ان سے امداد کے طالب ہوئے۔ انور پاشا پہلے سے اس چیز کے متمنی تھے۔ انہوں نے حضرت شیخ الہند سے امداد کا وعدہ فرمایا اور چند وثیقے لکھ کر حضرت کو دیے، جس میں آزاد قبائل کے باشندگان کو امداد کا اطمینان دلایا گیا تھا۔ حضرت شیخ الہند نے مولانا ہادی حسن خان کے نام وہ وظیفے ہندوستان بھیجے اور خود اطراف بغداد سے بحری راستے سے روانہ ہو کر مکران ہوتے ہوئے آزاد قبائل جانے کا منصوبہ بنایا، لیکن شریف حسین کی بغاوت کی وجہ سے حجاز کے حالات نے یکلخت پلٹا کھایا۔ حضرت شیخ الہند اور ان کے رفقا کو گرفتار کر کے مالٹا بھیج دیا گیا اور اس طرح یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ چونکہ حضرت شیخ الہند کے منصوبے، اس میں مولانا عبید اللہ سندھی کے کردار اور ان کے سفر کابل کے مقصد پر رولٹ ایکٹ کمیٹی کی رپورٹ سے کافی روشنی پڑتی ہے، اس لیے اس کے بعد حصے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ رولٹ ایکٹ کمیٹی کے ارکان تحریر فرماتے ہیں، یہ ایک تجویز تھی جو ہندوستان میں تیار کی گئی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ شمالی مغربی سرحد سے ایک حملہ ہو، ادھر ہندوستان کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوں
اور سلطنت برطانیہ کو تباہ و برباد کرایا جائے۔ اس تجویز پر عمل کرنے اور اس کو تقویت دینے کے لیے ایک شخص مولوی عبید اللہ نے اپنے 3 رفقا کو ساتھ لے کر اگست 1915 عیسوی میں شمالی مغربی سرحد کو عبور کیا۔ روانہ ہونے سے پہلے عبید اللہ نے دلی میں ایک مدرسہ قائم کیا اور 2 ایسی کتابیں مورد اشاعت میں لایا جن میں ہندوستانی مسلمانوں کو جنگی اور مذہبی جوش کی ترغیب دی گئی تھی۔ ان کو جہاد کے فرض اولیٰ کے ادا کرنے پر آمادہ کیا گیا تھا۔ اس شخص کا اور اس کے دوستوں کا، جن میں مولانا محمود حسن بھی شامل ہیں، عام مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا ایک بہت زبردست حملہ ہندوستان پر ہو اور مسلمانوں کی بغاوت سے اسے تقویت پہنچے۔ عبید اللہ اور اس کے دوست پہلے ہندوستانی مجنونان مذہبی کے پاس گئے اور اس کے بعد کابل پہنچے۔ وہاں وہ ترکی، جرمنی کے ممبروں سے ملے اور ان سے تبادلہ خیالات کیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد ان کا دیوبندی دوست مولوی محمد میاں انصاری بھی آ ملا۔ یہ آدمی مولانا محمود حسن کے ساتھ عرب گیا تھا اور سن 1916 میں وہ اعلان جہاد ساتھ لے کر آیا جو حجاز کے ترکی فوج حاکم مخالف پاشا نے مولانا محمود حسن کو دیا تھا۔ اثناء راہ میں محمد میاں اس تحریر جو غالب نامہ کے نام سے مشہور ہے کہ نقل ہندوستان اور سرحدی قوموں میں تقسیم کرتا ہوا آیا۔ عبید اللہ اور اس کے ساتھی لوگوں نے ایک تجویز تیار کی تھی کہ جب سلطنت کو مٹایا جائے تو ہندوستان میں ایک عارضی حکومت قائم کی جائے۔ ایک شخص جو عبید اللہ کو اچھی طرح جانتا ہے وہ اس کی نسبت لکھتا ہے کہ عبید اللہ تجویزیں تیار کرنے میں بہت عجیب، غریب اور غیر معمولی آدمی تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی بڑی سلطنت کا حکمراں ہے۔ کابل میں عارضی حکومت ہند قائم ہوئی تو اس کا ایک اہم رکن عبید اللہ بھی تھا۔ حکومت عارضی نے ترکی گورنمنٹ کے ساتھ اتحاد پیدا کرنے کی تجویز بھی کی اور اس مقصد کے حصول کے لیے عبید اللہ نے اپنے پرانے دوست محمود حسن کو خط لکھا اور شیخ عبد الرحیم سندھی کے پاس بھیجا کہ وہ اسے کسی معتبر حاجی کے ہاتھ مولانا محمود حسن کو جو اس زمانے میں عرب میں تھے بھیج دے۔ چونکہ یہ خط اور اس کے ساتھ دیگر خطوط زرد ریشمی کپڑے پر لکھے ہوئے تھے، ان خطوط میں جرمن اور ترک وفود کا کابل میں آنا، ان کی مصروفیت، غالب نامہ کی اشاعت، حکومت کی تجویز، سیاسی حالات کی تفصیل اور ایک فوج کی تیاری کی تفصیلات تھی۔ اس فوج کے لیے یہ تجویز تھی کہ اس کے لیے ہندوستان سے رنگ روڈ بھرتی کیے جائیں اور مسلمان حکمرانوں کے درمیان اتحاد پیدا کیا جائے۔ مولانا محمود حسن ان تمام معاملات کو حکومت عثمان تک پہنچانے میں مقرر کیا گیا تھا۔ عبید اللہ کے خط میں خدائی فوج کا ایک نقشہ بھی تھا۔ اس فوج کا ہیڈ کوارٹر مدینہ اور اس کے جنرل ان چیف مولانا محمود حسن ہونے والا تھا۔ دوسرے ہیڈ کوارٹر مقامی جرنیلوں کے ماتحت قسطنطنیہ، تہران اور کابل میں قائم ہونے والے تھے۔ کابل میں خود عبید اللہ جرنیل مقرر ہونے والا تھا۔ اوپر کے سطور میں رول ٹیک کمیٹی کی رپورٹ سے جو اقتباس پیش کیا گیا ہے، اس سے مولانا عبید اللہ سندھی کے سفر کابل کے مقصد، ان کے عزائم اور کابل میں ان کی مصروفیت پر روشنی پڑتی ہے۔ مولانا سندھی کی ہنگامہ خیز اور انتہائی مصروف سیاسی زندگی کی یہ صرف ایک جھلک تھی۔